بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر پول سائنس، السلام علیکم۔ ہمارا برطانوی کانسٹیٹیوشن کا تیسرا چیپٹر کابینہ کا چل رہا ہے، اور اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وزارتی نظام یا کابینہ نظام کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں۔ وزارتی کونسل میں وزراء کا انتظامی عہدوں پر فائز چھوٹا سا گروہ کابینہ کہلاتا ہے۔ میریٹ کا کہنا ہے کہ کابینہ ایک ایسا محور ہے جس کے گرد پوری مشینری گھومتی ہے۔ تو برطانوی نظام حکومت میں کابینہ کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ کابینہ نظام کی چند خصوصیات میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں، جس میں نمبر 1 پہ ہے پارلیمنٹ کی رکنیت، کہ کابینہ کے ہر رکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا رکن ہو، چاہے وہ دارالعوام کا رکن ہو یا دارالعمراء کا۔ یعنی پارلیمنٹ کے برطانیہ میں 2 ایوان ہیں، ایوان بالا دارالعمراء اور ایوان زیریں دارالعوام۔ تو ان دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک کا رکن ہونا کابینہ کے ممبر کے لیے یعنی وزیر کے لیے ضروری ہے۔ اگر وزیر اعظم کسی ایک شخص کو وزارت پر فائز کر دیتا ہے جو پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو وہ وزارت پر فائز نہیں رہ سکے گا، اسے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ پھر ہے برائے نام سربراہ۔ برائے نام سربراہ یعنی برطانوی نظام حکومت میں بادشاہ برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ تمام اختیارات کا استعمال اس کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ عملاً ان اختیارات کو وزیر اعظم استعمال کرتا ہے۔ فیصلے کرنے کا حقیقی اختیار وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہے، لیکن بادشاہ ان فیصلوں پر دستخط کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے۔ بادشاہ نہ تو کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتا ہے اور نہ ان کی صدارت کرتا ہے، لیکن بادشاہ اور کابینہ میں اس طرح گہرا رشتہ قائم ہے کہ کابینہ بادشاہ کو تمام فیصلوں سے آگاہ رکھنے کی پابند ہے۔ پھر نمبر 3 پہ میں نے لکھا سیاسی یکجہتی۔ پارلیمانی نظام کے استحکام کا یہ تقاضا ہے کہ کابینہ میں اتحاد و یکجہتی موجود ہو۔ اب اس مقصد کی خاطر تمام وزراء کا چناؤ اکثریتی پارٹی سے ہی کیا جاتا ہے، تاکہ اراکین کابینہ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کریں اور ان میں نظریاتی اعتبار سے اختلاف پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے دوران اجلاس ہی دور کر لیا جاتا ہے۔ اختلافات کو برسر عام اظہار کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اب سیاسی یکجہتی قائم رکھنے کے لیے اکثریتی پارٹی میں سے بھی صرف ہم خیال وزراء کو ہی وزارت میں شامل کیا جاتا ہے۔ مخلوط حکومتوں کا قیام پارلیمانی نظام کی کامیابی کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پارلیمنٹ اور کابینہ میں اشتراک و تعاون۔ یہ اشتراک و تعاون کی فضا پارلیمانی نظام میں موجود ہوتی ہے، اور اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ کابینہ کے اراکین کا پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ پارلیمنٹ اور کابینہ میں سنگین اختلاف کی صورت میں پارلیمنٹ کو توڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ نئے انتخابات کا انعقاد کرنا پڑتا ہے، جس میں اراکین کو دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تردد کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات مشکوک بھی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر کابینہ اور پارلیمنٹ دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اشتراک و تعاون کا عمل جاری رہے۔ پھر نمبر 5 پہ اگر آپ دیکھیں کابینہ کے اجلاسوں میں بادشاہ کی عدم شرکت۔ جارج اول کے زمانے میں یہ روایت مستحکم ہوئی کہ بادشاہ نے انگریزی زبان کے نہ جاننے کی وجہ سے کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا اور شرکت کرنا چھوڑ دی، یعنی وہ انگریزی زبان سے نابلد تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ کابینہ میں سے ہی ایک شخص جو ہے وہ کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرنے لگا۔ سر رابرٹ والپول پہلا شخص تھا جس نے کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کی، یعنی بادشاہ کے نہ آنے پر۔ اس طرح اسے برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
جارج اول کے بعد بادشاہ نے کبھی بھی کابینہ کے اجلاس کی صدارت نہ کی، یعنی یہ رواج بن گیا، اور اب وزیر اعظم ہی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور وہی بادشاہ کو کابینہ کے تمام فیصلوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یعنی یوں وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے اس نے جنم لیا، اور پہلا وزیر اعظم رابرٹ والپول تھا۔ اس کے بعد نمبر 6 آپ دیکھیں اجتماعی ذمہ داری، کہ کابینہ کے وزراء انفرادی طور پر اپنے محکمے کے لیے اور اجتماعی طور پر حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں کے لیے دارالعوام کے سامنے جواب دہ یا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک وزیر کی شکست پوری کابینہ کی شکست تصور کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وزراء تمام اہم معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور کسی قومی یا بین الاقوامی مسئلے پر ناقص کارکردگی کی بنا پر صرف ایک وزیر کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے پوری کابینہ کو اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً بے روزگاری کے مسئلے پر صرف وزیر خزانہ کا ہی احتساب نہیں ہوگا بلکہ وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کو جواب دہ سمجھا جائے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مثالیں موجود ہیں، 1938 میں ایڈن نے چیمبرلن کی خارجہ پالیسی سے اتفاق نہ رکھنے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور 1878 میں لارڈ سالبسری نے اجتماعی ذمہ داری کے تصور کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی کہ کسی وزیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کابینہ کا کوئی فیصلہ قبول کرنے سے انکار کرے اور اس ضمن میں اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے۔ اختلاف کی صورت میں متعلقہ وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ کابینہ کے ہر فیصلے میں برابر کا شریک تصور ہوگا، اور اس کے لیے یہ موقف اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اسے اتفاق رائے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اسی طرح لارڈ مارلے نے بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ ایک قابل وزیر خزانہ کو وزارت خارجہ کی کسی غلطی کے باعث اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑیں، یا ایک نہایت لائق ہوم سیکرٹری کو کسی نااہل وزیر جنگ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ ایک وزیر کی غلطی جو ہے وہ پوری کابینہ کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ 6 ہیڈنگز کی میں نے آپ کو وضاحت بتا دی ہے۔ نیکسٹ 6 جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔